السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ صدق الله العظيم۔ رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ قابل احترام معزز علماء کرام، عزیز طلباء، اللہ کا بے پناہ کرم اور اس کا احسان ہے، اس رب کائنات نے، اس پروردگار عالم نے اس عظیم موقع پر ہم سب کو جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ اللہ کی اس عطا اور اس احسان پر ہم اپنے خالق اور مالک کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ الحمدللہ، رات سے یہ پروگرام، کل سے یہ پروگرام کا سلسلہ چل رہا ہے۔ معصوم بچوں نے، معصوم کلیوں نے اپنی معصوم صداؤں کے ذریعے سے یہ ثابت کر دیا اور یہ بتا دیا کہ آج ہم بچے ہی صحیح، آج ہم معصوم کلیاں ہی صحیح، مستقبل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کل ہم ہی قوم کی رہبری، قوم کی رہنمائی، ملت کی قیادت ہم کریں گے۔ ماشاءاللہ، جتنے بچوں نے اس پروگرام میں شرکت کی، سبھی بچے کامیاب ہیں۔ ہر ایک بچے نے ایک سے بڑھ کر ایک نے قرآن کریم پڑھ کر کے سنایا۔ اخیر میں کچھ بچوں نے امتیازی نمبرات حاصل کیے، اس لیے وہ بچے جو پوزیشن نہیں لا پائے وہ مایوس نہ ہو۔ یہ کم نہیں ہے کہ اس عظیم درسگاہ میں اکابر علماء کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں نے قرآن پڑھ کر کے سنایا۔ یہ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی؟ پوری امانت داری کے ساتھ، پوری دیانت داری کے ساتھ یہ پروگرام مسابقے کا مکمل ہو رہا ہے، اور جو امتیازی نمبرات سے جن بچوں نے حاصل کیے ہیں ان کو انعامات سے نوازا جائے گا۔ اکابر علماء کے بیانات ہوں گے۔ میں تو اس مدرسے کے روح رواں، ہم سب کے مخدوم و محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عبدالصمد صاحب سے منع کر رہا تھا کہ اب بیان کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ حضرت کی محبت ہے، اس لیے بس مختصر بات حضرت مفتی عبدالصمد صاحب نے تمام تر مصروفیات کے باوجود مسابقے کے لیے وقت نکالا۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں، اس کے لیے وقت چاہیے، اس کے لیے ایک پورا نظام، افراد، بہت دشوار تر کام ہے، لیکن یہ بتایا لوگوں کو کہ قرآن کریم پڑھو،
لیکن قرآن پوری ادائیگی، صحت، مخارج، تجوید کی رعایت رکھ کر کے قرآن پڑھا جائے۔ قرآن کریم جب تجوید اور مخارج کی رعایت رکھ کر کے پڑھا جاتا ہے اس کا اثر الگ ہی ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام جب قرآن پڑھا کرتے تھے، مکے کے لوگ شور مچاتے تھے، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، شور مچاؤ، ہنگامہ کرو، محمد کی آواز کو دبا دو۔ لیکن میرے نبی کی آواز جو کوہ صفا سے شروع ہوئی وہ آواز دبی نہیں۔ مکے کے تمام لوگ ایک ساتھ اکٹھا ہو گئے، جناب ابو طالب کے پاس پہنچے، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اپنے بھتیجے کو روکو، ایک نیا کام انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے پاس آپ کے چچا بے انتہا آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کی خدمت میں پہنچے اور آپ سے عرض کیا، اللہ کے اے میرے بھتیجے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے کمزور کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں جسے میں برداشت نہ کر سکوں، جس طرح سب لوگ رہ رہے ہیں آپ بھی رہیے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس موقع پر جو الفاظ اپنے چچا کے لیے، اور چچا کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے، ہر اس شخص کے لیے جو دین کا کام کرنا چاہتا ہے، جس کے پہلو میں دھڑکتا ہوا دل اور اس دل میں دین کی خدمات کے جذبات ہیں، اس شخص کو میرے نبی کے ان الفاظ کو اپنا نصب العین بنانے کی ضرورت۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے میرے چچا، مکے کی یہ طاقت، مکے کی یہ قوت، یہ جتھا مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کسی خوف کی وجہ سے نہیں، کسی ڈر کی وجہ سے نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، اے میرے چچا، لو وضعت الشمس فی یمینی والقمر فی یساری ما ترکت هذا الامر، جاؤ آسمان سے سورج کو توڑ لاؤ، جاؤ آسمان سے چاند کو توڑ لاؤ اور میرے دائیں اور بائیں ہاتھ میں رکھو، اور تم یہ سمجھو کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا، یہ تمہاری خام خیالی۔ جفا و جور کی آندھی چلے، طوفان آ جائے، مٹانے کو میرے شداد یا حامان آ جائے، کسی دھمکی، کسی ڈر سے میرا دل کھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس سے رک نہیں سکتا۔ ان الفاظ کو ہر اس شخص کو جو کسی مدرسے کا ذمہ دار ہے، جو دین کی خدمت کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، اس کو ان الفاظ کو اپنا نصب العین بنانا پڑے گا۔ اسی طریقے پر میرے آقا نے ایک موقع پر کہا تھا، تم الدین وانقطع الوحی اینقص الدین وانا حی، دین مکمل ہو چکا ہے، وہی کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، اب دین میں کوئی بیماری پیدا کی جائے اس کو برداشت نہیں کیا جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ کہے تھے ایک موقع پر۔ میں سمجھتا ہوں حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی عبد الصمد صاحب نے انہی الفاظ کو جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہے اور جو میرے نبی نے جناب ابو طالب سے کہے
کہ جاؤ تم آسمان سے سورج کو توڑ لاؤ، جاؤ آسمان سے چاند کو توڑ لاؤ، اور تم یہ سمجھو کہ میں اپنے قدموں کو پیچھے ہٹا لوں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جفاؤ جور کی آندھی چلے، طوفان آ جائے، مٹانے کو میرے شداد یا حامان آ جائے، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس سے رک نہیں سکتا۔ انہی جذبات کے ساتھ ارتداد کی لہروں سے دشمنان اسلام کی سازشوں سے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ یہ معصوم بچے قرآن پڑھ رہے تھے، پیغمبر علیہ السلام جب حرم میں قرآن پڑھا کرتے تھے تو لوگ آپ کی آواز سے روکنے کے لیے منصوبہ بند سازش کیا کرتے تھے کہ محمد کی آواز لوگ نہ سن پائیں۔ چنانچہ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ قبیلہ دوس کے سردار حضرت طفیل، موسم حج آ چکا ہے، مکے کے جو چودھری بنے ہوئے ہیں ان میں چینی گوئیاں ہونے لگی کہ محمد کی آواز، محمد کا مشن صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک صرف مکے تک محدود تھا، اب دور دور سے لوگ آئیں گے اور وہ محمد کی آواز کو سنیں گے، وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پائیں گے۔ اس مشن کو کہ محمد تک لوگ نہ پہنچ پائیں، کیا نظام بنایا جائے؟ چنانچہ یہ طے کیا گیا کہ مکے کے ہر راستے پر لوگوں کو بٹھایا جائے اور ہر آنے والے مہمان کو ڈرایا جائے، اتنا ڈرایا جائے کہ وہ محمد سے اس قدر ڈر اور خوف اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تک نہ جائے۔ چنانچہ قبیلہ دوس کے سردار حضرت طفیل آ رہے ہیں، جب مکے میں پہنچے ہیں ان کو راستے میں روک لیا گیا اور ان کو بہت محبت کے ساتھ سمجھایا جا رہا ہے۔ حضرت طفیل، آپ سردار ہیں، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ مکے میں قیام کریں گے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو آگاہ کیے دیتے ہیں، مکے میں ایک شخص محمد نام کے رہتے ہیں، تمہیں ان سے دور رہنا ہے، ان کی آواز تمہارے کانوں تک نہ پہنچے، خاندانوں میں لڑائیاں ہو جاتی ہے، بیوی بچوں کو آدمی چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ غرض حضرت طفیل کو اس قدر ڈرایا گیا۔ حضرت طفیل پہنچتے ہیں، حرم میں جاتے ہیں تو کانوں میں روئی لگا کر کے جاتے کہ کہیں جس شخص سے مجھے ڈرایا گیا ہے اس کی آواز میرے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ کافی دن ہو گئے، ایک روز حضرت طفیل حرم میں جانے کا ارادہ کر رہے ہیں، روز روئی لگا کر کے کانوں میں جاتے ہیں حرم میں۔ آج وہ بیٹھ کر کے سوچتے ہیں کہ اتنے دن ہو گئے مجھے کوئی جس خطرے سے مجھے ڈرایا گیا ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہے، آج میں اپنے کانوں میں روئی لگا کر کے نہیں جاؤں گا۔ حضرت طفیل جا رہے ہیں، کیوں؟ جب تک تقدیر اور تدبیر کی لڑائی ہوتی ہے، تقدیر غالب آ کر کے رہتی ہے، تدبیر کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت طفیل جا رہے ہیں اور آج ان کے کانوں میں روئی نہیں، پیغمبر علیہ السلام حرم میں قرآن پڑھ رہے ہیں، قریب پہنچے ہیں۔ کیا شان ہوگی میرے نبی کے قرآن پڑھنے کی! اے صباح، بوذر سلمہ جو سنا کرتے تھے، پھر سنا دے وہی نغمات الف سے یا تک۔ پیغمبر علیہ السلام قرآن پڑھ رہے ہیں، حضرت طفیل قریب پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت طفیل کو اتنا لطف اور مزہ آ رہا ہے، آپ کے قدم وہیں جام ہو جاتے ہیں اور بہت دیر تک قرآن سنتے رہتے ہیں۔
پیغمبر علیہ السلام جب فارغ ہوتے ہیں حضرت طفیل آپ کے قریب جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ کون ہیں، آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا کلام پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، یہ سننا تھا، کوئی گولی نہیں چلی، کوئی بم نہیں پھٹا، کوئی بات نہیں کی گئی، قرآن پڑھا جا رہا ہے ادائیگی کے ساتھ، تجوید کی مکمل رعایت۔ میرے نبی سے بہترین تجوید کی رعایت کون کر سکتا ہے؟ میرا نبی قرآن پڑھ رہا ہے، حضرت طفیل سن رہے ہیں، اور سننے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ کے رسول اپنا ہاتھ بڑھا دیجئے، فماذا بعد الحق الا الضلال، حق واضح ہو چکا ہے، میں روشنی میں آ چکا ہوں، اب میں اندھیروں میں نہیں جانا چاہتا، آپ اپنا ہاتھ بڑھا دیجئے، اپنے دامن سے مجھے وابستہ کر لیجئے۔ یہ ہوتا ہے قرآن، بہترین قرآن کو حسن تجوید، خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنے کا یہ اثر ہوتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی عبد الصمد صاحب کا مقصد یہی ہے کہ معاشرے میں قرآن بہترین پڑھنے والے افراد تیار ہوں، اسی لیے یہ مسابقہ کیا گیا ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے حضرت مولانا مفتی عبد الصمد صاحب شیخ الحدیث مدرسہ حاضہ کو اور یہاں کے عملے کو، یہاں کی منتظمہ کمیٹی کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اخیر میں اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ جس دیوانگی کے ساتھ اور جس محبت کے ساتھ اور جس فرزانگی کے ساتھ یہاں کا عملہ اور خاص طور پر حضرت شیخ الحدیث صاحب کام کر رہے ہیں، ایسے افراد کے شانوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ایسے حضرات کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ جس دیوانگی کے ساتھ حضرت کام کر رہے ہیں، بڑی مدت میں ایسے افراد تیار ہوتے ہیں، جسے دیوانگی کہتے ہیں، الفت کی عجب شے ہے، غنیمت ہے کہ صدیوں میں کوئی دیوانہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب